معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ فرانس کے ساتھ مخصوص مراعات۔ 942 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں شہنشاہ چارلس اور فرانسس اول میں پھر جنگ چھڑ گئی اور فرانسس نے سلیمان سے مدد کی درخواست کی۔ اس درخواست کی بنا پر سلیمان اور فرانسس کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی سطوت و اقتدار یورپ میں کس حد تک تسلیم کر لیا گیا تھا۔ فرانسیسی مصنف البین اس معاہدے کو رعایت سلطانی سے تعبیر کرتا ہے۔ سلیمان نے اہل فرانس کے لیے سلطنت عثمانیہ کے ہر حصے میں وہ حقوق عام کر دیے جو 1528 میں انہیں مصر میں عطا ہوئے تھے۔ فرانسیسیوں کو 5% محصول کے معاوضے میں تمام ترکی بندرگاہوں سے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ کوئی غیر ملکی جہاز جس پر فرانس کا نشان نہ ہو سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر سمندروں میں داخل ہونے کا مجاز نہ تھا۔ فرانسیسی تاجروں کے مقدمات دیوانی اور فوجداری دونوں سیغوں کے خود انہی کے فیصلوں کے سپرد کر دیے گئے اور ترکی عہدیداروں کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ ان کونسلوں کے فیصلوں کی تعمیل کراتے رہیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے فرانسیسی باشندوں کو انتقال جائیداد کے متعلق وصیت کرنے کے مخصوص حقوق عطا کیے گئے۔ انہیں نہ صرف اپنے لیے کامل مذہبی آزادی بخشی گئی بلکہ مقامات مقدسہ کی نگہبانی بھی تفویض ہوئی اور اس طرح گویا سلطان کی تمام عیسائی رعایا کی حمایت کا حق انہیں حاصل ہو گیا۔ یورپ کے تمام فرما رواؤں میں صرف فرانس کے بادشاہ کو سلطان نے بجائے بے کے بادشاہ کے لقب سے سرفراز کیا اور اس معاہدے کے بعد اس کے ساتھ ہمسری کا برتاؤ روا رکھا۔ سب ہیڈنگ جزائر الجین پر قبضہ۔ چنانچہ 942 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں فرانسس اور چارلس کے درمیان جو جنگ چھڑی اس میں معاہدہ مذکور کی بنا پر سلیمان نے فرانسس کا ساتھ دیا۔ بحر روم میں خیر الدین پاشا کا اقتدار بدستور قائم تھا۔ اس نے جزیرہ مائنسکا پر حملہ کر کے وہاں سے بہت کچھ مال غنیمت حاصل کیا اور کورن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 944 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں سلیمان نے فرانسس کی درخواست پر جمہوریہ وینس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جو چارلس کی متصل حلیف تھی۔ خیر الدین پاشا نے سلیمان کی معیت میں جزیرہ کارفو پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن اہل وینس نے جاں بازی کے ساتھ مدافعت کی اور سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ تاہم خیر الدین نے موقع پا کر بحر الجین کے تقریباً تمام جزائر پر جو وینس کے زیر حکومت تھے قبضہ کر لیا اور یہ سب سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ 945 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں یورپ اور فریڈرنڈ شاہ ہنگری نے چارلس اور جمہوریہ وینس سے مل کر ترکوں کے خلاف ایک اتحاد مقدس قائم کر لیا اور ستمبر 1538 عیسوی میں اتحادیوں کا زبردست بیڑا جو اپنے جہازوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ترکی بیڑے سے کہیں بڑا ہوا تھا، شہنشاہ چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا کی سرکردگی میں پریویسیا کے سامنے عثمانی بیڑے سے مقابل ہوا۔ ڈوریا کی شہرت اور اتحادی بیڑے کی مجموعی طاقت عیسائیوں کی فتح کی کافی ضمانت سمجھی جاتی تھی، مگر خیر الدین پاشا نے اتحادیوں کو زبردست شکست دے کر ان کے شیرازے کو درہم برہم کر دیا۔ اسی دوران میں فرانسس نے وینس کے مقام پر چارلس سے ایک عارضی صلح کر لی۔ پھر 946 ہجری بمطابق 1539 عیسوی میں جمہوریہ وینس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح کی گفتگو شروع ہوئی اور 3 ماہ کے لیے ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا، لیکن دوسرے ہی سال مستقل طور پر صلح ہو گئی۔ جمہوریہ وینس نے 3 لاکھ وقعت تاوان جنگ دینا منظور کیا اور وہ ساحل
ڈالمیشیا کے متعدد مقامات سلطان کے حوالے کر کے بحر الجین کے ان جزائر سے دستبردار ہو گئی جن پر خیر الدین نے قبضہ کر لیا تھا۔ سب ہیڈنگ: چارلس سے جنگ کا سلسلہ۔ لیکن اس صلح کا کوئی اثر سلیمان اور چارلس کی جنگ پر نہ ہوا۔ الجزائر پر خیر الدین پاشا کا قبضہ چارلس کے اسپینی اور اطالوی مقبوضات کے لیے ایک مستقل خطرے کا باعث تھا، لہٰذا 938 ہجری بمطابق 1541 عیسوی میں چارلس نے الجزائر کو فتح کرنے کے لیے ایک بیڑا روانہ کیا، مگر یہ بیڑا اپنے مقصد میں بالکل ناکام رہا۔ دوسرے سال فرانس نے صلح نامہ وینس کا 1538 عیسوی کا خاتمہ کر کے چارلس سے پھر جنگ شروع کر دی اور ترکی بیڑے کی مدد سے شہر وینس پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ فرانسس نے اپنے حلیف کی مدد کا اعتراف کیا اور اس کے معاوضے میں ٹولوں کی بندرگاہ ترکوں کے حوالے کر دی۔ 951 ہجری بمطابق 1544 عیسوی میں فرانسس اور چارلس کے درمیان پھر صلح ہو گئی، صلح نامہ کرپسی۔ لیکن سلیمان اور چارلس کی جنگ بحر روم اور ہنگری میں بے دستور جاری رہی۔ فرانسس اگرچہ دولت عثمانیہ کا حلیف تھا اور 1535 عیسوی کے معاہدے کے بعد ہر جنگ میں سلیمان نے پوری وفاداری کے ساتھ فرانسس کا ساتھ دیا تھا، مگر فرانسس کو جب بھی اپنا فائدہ نظر آیا اس نے سلیمان کی اجازت کے بغیر چارلس سے صلح کر لی۔ چنانچہ صلح نامہ وینس 1538 عیسوی اور صلح نامہ کرپسی 1544 عیسوی کا تکملہ عین اس حالت میں ہوا جب سلیمان فرانسس کے حلیف کی حیثیت سے چارلس سے جنگ میں مصروف تھا۔ فرانسس کے اس طرز عمل کو میریٹ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں مناسب طریقے پر واضح کر دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، فرانسس اور خاندان ہیبسبرگ یعنی فرما روایان آسٹریا و ہنگری کے درمیان جنگ کا سلسلہ بہت قلیل وقفے کے ساتھ 1535 عیسوی سے 1559 عیسوی تک قائم رہا اور مکمل طور پر صلح تو 1598 عیسوی تک نہ ہو سکی۔ اس پوری مدت میں اور اس کے بعد بھی فرانس ترکوں کے وفادارانہ تعاون پر اعتماد کر سکتا تھا۔ اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ترکوں نے فرانسیسیوں کی بنسبت بہت زیادہ مستقل اور مسلسل طور پر اس اتحاد کے ساتھ وفاداری برتی، برخلاف اس کے مؤخر الذکر کے مقاصد کے لیے یہ اتحاد جب اور جتنے دنوں تک مفید ثابت ہوا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن جب ان کے ذاتی اغراض کا تقاضا یہ ہوا کہ ترکوں کے دشمنوں سے صلح کر لی جائے تو انہوں نے اس میں کوئی تعامل نہیں کیا۔ سب ہیڈنگ: خیر الدین پاشا کی وفات۔ 935 ہجری بمطابق 1546 عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی حیرت انگیز شجاعت اور قابلیت سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات میں بہت کچھ اضافہ کیا بلکہ بحر روم، بحر احمر اور بحر ہند میں اس کی بحری قوت کو درجہ کمال تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہ چارلس پنجم بھی تنہا ان کے مقابلے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ گو وہ محض ایک سپاہی تھا، تاہم علوم و فنون کی سرپرستی کا شوق اسے اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک کالج قائم کرنے میں صرف کر دیا۔ سب ہیڈنگ: ترگت۔ خیر الدین پاشا کے علاوہ سلیمان کو اسی قسم کے 2 اور بحری کپتانوں کی خدمات بھی حاصل ہو گئی تھیں جن کی غیر معمولی شجاعت اور قابلیت کا سلسلہ بحر روم اور اس کے ساحلی علاقوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک ترگت اور دوسرا پیالے تھا۔ ترگت بھی ابتدا میں ایک بحری قزاق رہ چکا تھا، چنانچہ ایک بار اس نے 30 جہازوں کا بیڑا تیار کر کے جزیرہ کارسیکا پر حملہ کر دیا، لیکن ڈوریا نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور زنجیروں میں ڈال دیا۔ آخر کار مہینوں کے بعد خیر الدین بار بروسا کی دھمکی سے کہ اگر ترگت رہا نہ کیا گیا تو جنیوا ڈوریا کا وطن برباد کر دیا جائے گا، ڈوریا نے اسے آزاد کیا۔ ترگت اپنی مہارت فن اور شجاعت میں
خیر الدین سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔ اٹلی اور اسپین کے ساحلی علاقے اس کے نام سے کانپتے تھے۔ عثمانی رعایا ہونے کے باوجود اس کو سلطان کے حلیفوں کے جہاز گرفتار کر لینے میں بھی کوئی تامل نہ تھا۔ چنانچہ ایک بار اس نے وینس کے چند تجارتی جہاز گرفتار کر لیے، اور جب سلیمان نے باز پرس کرنے کے لیے اس کو قسطنطنیہ میں طلب کیا تو اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور اپنے بیڑے کو لے کر مراکش چلا گیا اور وہاں کے سلطان کی ملازمت اختیار کر لی۔ پھر خیر الدین پاشا کی وفات کے بعد سلیمان نے معافی اور اعلیٰ منصب کا وعدہ کر کے اسے بلا لیا اور چند دنوں کے بعد طرابلس کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ طرابلس اس وقت مبارزین مالٹا کا مقبوضہ تھا۔ ترگت نے حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد وہ طرابلس کا حاکم مقرر ہوا۔ 973 ہجری بمطابق 1565 میں جب ترکوں نے مالٹا پر حملہ کیا تو وہ بھی اپنا بیڑا لے کر دولت عثمانیہ کی مدد کو آیا، لیکن اسی معرکے میں وہ مارا گیا۔ سب ہیڈنگ پیالے بھی ایک مدت تک بحری قزاق رہ چکا تھا۔ پھر اس نے سلیمان کی ملازمت اختیار کر لی اور رفتہ رفتہ عثمانی بیڑے کا امیر البحر مقرر ہو گیا۔ 967 ہجری بمطابق 1560 عیسوی میں 200 جہازوں کا ایک عظیم الشان عیسائی بیڑا طرابلس کو ترکوں سے واپس لینے کے لیے ڈوریا کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ پیالے اس کے مقابلے کے لیے درِ دانیال سے نکلا اور عثمانی جزیرہ جربہ کے قریب، جس پر عیسائیوں نے اپنی فوجیں اتار دی تھیں اور ایک قلعہ بھی تعمیر کر لیا تھا، 14 مئی 1560 عیسوی کو ڈوریا کے بیڑے پر حملہ آور ہو کر اسے نہایت سخت شکست دی۔ عیسائیوں کے تقریباً 50 جہاز برباد ہو گئے اور 7 گرفتار کر لیے گئے۔ جزیرے پر جو عیسائی فوجیں پہنچ چکی تھیں انہیں بھی قلعے کا محاصرہ کر کے پیالے نے گرفتار کر لیا اور جربہ پر عثمانی علم پھر لہرانے لگا۔ اس کے بعد اس نے اردن کے صوبہ پر، جو الجزائر کے مغرب میں واقع ہے، حملہ کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 973 ہجری بمطابق 1565 عیسوی میں جب مالٹا پر حملہ ہوا تو وہی عثمانی بیڑے کا امیر البحر تھا۔